السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آغا جان؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں. جی قبلہ، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں. جی بسم اور اللہ. آپ سے چاہتا ہوں آپ وعدہ کریں مجھے جواب دیں گے. جی 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 قبلہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ، ہمارے اکابر علماء نے رسالہ الاعتقادات شیخ صدوق کو کتب اربع کی کتب پر ترجیح دی، اور اس کی وجہ شیخ صدوق کا کس نے بہترین کہا؟ حافظہ روایت. کس نے کہا؟ کس نے کس کو ترجیح دیا؟ رسالہ الاعتقادات شیخ صدوق کو کتب اربع کی کتب پر ترجیح دی. نہیں کس نے ترجیح دیا؟ ایسے بنا ہمارے رہے اکابر علماء نے قبلہ. اکابر علماء کو اس کا نام بتاؤ، وہ حوالہ دے دو. اکابر علماء سے میں ہوں. چلے گیا، ایسے ہی بنا دیا تم. چلے ٹھیک ہے چلنا، چلے جانا ٹھیک ہے. اس کی وجہ شیخ صدوق کا بہترین حافظہ روایت درج کرنے میں سکہ ہونا اور اس رسالے کا کتاب الکافی کی موجودگی میں مرتب کرنا. سب سے قوی دلیل صادق و امین شیخ صدوق کا روایت. دوبارہ بولو. چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں، اس کی وجہ شیخ صدوق کا بہترین حافظہ روایات درج کرنے میں سکہ ہونا اور اس رسالے کا کتاب الکافی کی موجودگی مرتب کرنا. سب سے قوی دلیل صادق و امین شیخ صدوق کے روایات کی صحت کی ضمانت لینا ہے. ہمارا مخصوص عقیدہ مولا کائنات کی اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رسول اعظم کی اولاد ہے. ان سے مودت رکھنا واجب ہے، یعنی قبولیت اعمال کے لیے ان سے مودت رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے، یعنی قیمت ایمان ہے. اور ان کے لیے صدقہ حرام ہے، کیونکہ صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی گندگی ہے جس سے سادات کی ارواح متاثر ہوتی ہیں، اور یہ اپنے غلاموں کو اور ایک دوسرے کو اپنا صدقہ دے سکتے ہیں. اور ان کے لیے زکوٰۃ نہیں بلکہ مثل شہزاد گاہ واجب علیحدہ ٹیکس بطور خمس ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں گناہ گاروں کے لیے ڈبل گناہ ہے اور نیک لوگوں کے لیے ڈبل ثواب ہے. اور یہ ایک دوسرے کے کفو ہیں، کیونکہ رسول اعظم نے فرما دیا، مولا علی اور حضرت جعفر کی اولاد کو دیکھ کر حکم دیا ہے کہ ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. حلال حدیث میں یہاں تک بیان ہوا کہ سادات کو دیکھنا بھی میرے بھائی اس طرح رٹا پڑھ کے نا میں نے ان سب نکات کا جواب دیا اپنی اسپیچز میں، پلیز. اوکے، یہ جتنے کتاب اس میں شیخ صدوق کا اپنا عقیدہ ہے کہ غیر سید غیر سیدانیوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور صدوق کا اپنا یہی عقیدہ ہے. اوکے، اور صدوق نے کبھی نہیں کہا کہ غیر سید کا نکاح حرام ہے. صحیح، تو یہ عبارت پڑھنے کا کوئی اس کتاب اعتقادات نہیں، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس میں کوئی ایسا جملہ ہے ہی نہیں. اگر وہ جملہ آپ پڑھیں نا اعتقادات میں کہ صدوق نے کہا ہو کہ غیر سید سیدانیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو بات ختم ہے. بات ختم ہے. ہم کہہ دیں گے صدوق کا یہ عقیدہ ہے. صدوق کا جب عقیدہ ہی نہیں ہے. جی قبلہ، میں یہی کہنا تھا، ایک بار آپ نے کہا تھا نا، مجھے آپ سے بات کر رہا تھا، آپ نے مجھے بولا تھا کہ مومن سید سے زیادہ افضل ہے. بالکل مومن، میں نے کہا نہیں. دیکھو بھائی، نہیں تشیع جو ہے، تشیع کی فضیلت سیادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. یعنی ایک شخص مومن ہے، ایک شخص سید ہے لیکن مومن نہیں، یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تشیع کی نعمت سیادت کی نعمت سے زیادہ افضل ہے. اوکے، یہ دو معیار فضیلتیں ہیں، یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے. اوکے جی ہاں، لیکن وہ بذات خود سیادت ایک فضیلت ہے. زیادت میں نہیں کہتا کہ سیادت کی کوئی فضیلت، سیادت کی فضیلت ہے، لیکن تشیع اور ایمان کی فضیلت اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، اس سے بہت زیادہ بڑی ہے. اوکے، اور اسی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل الشیعہ لکھا ہے. اسی شیخ صدوق نے صفات الشیعہ لکھا، اس میں آپ دیکھیں اس میں کیا فضائل اس نے نقل کیے شیعوں کی. یہ جو فضائل انہوں نے سادات کے لیے نقل کیے نا اس کتاب اعتقادات میں، وہ جو انہوں نے کتاب فضائل الشیعہ میں نقل کی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے فضیلتیں اس کے جو انہوں نے کتاب فضائل الشیعہ میں نقل کی ہے. تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے نا؟ جی دوسرا سوال میرا آپ سے کہ کیا 14 معصومین ہماری 9 میں شمار ہیں؟ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اور ہم وہ ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ ایک جھوٹی صوفیوں کی حدیث ہے جو خمینی صاحب نے اپنے کتاب میں لایا، اس کے کوئی اساس ہی نہیں. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام جو کہہ دے کہ اہل بیت خدا بن جاتا ہے، خدا اہل بیت بن جاتے ہیں، یہ کفر محض ہے. یہ وحدت وجود کے قائلین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دین سے خارج ہیں. اہل بیت علیہ السلام نہ کبھی خدا تھے، نہ کبھی خدا بنیں گے، نہ کبھی وہ اللہ ہو جاتے ہیں، نہ کبھی اللہ وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ خمینی صاحب جو ہیں وہ ایک صوفی تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں صوفیوں کی روایت نقل کی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اساس ہی نہیں ہے. بھلے اوکے، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور انہوں نے کبھی نہیں کہ اللہ بن جاتے ہیں. یہ ان کی بکواس ہے، صوفیوں کی بکواس ہے. وہ سب کو اللہ مانتے ہیں. صوفی تو سب کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ ہیں، سب کچھ اللہ ہے. ٹھیک ہے، میں تیسرا سوال کر لوں. ماشاءاللہ 2 سوال کا جواب دے دیا آپ نے. جی ماشاءاللہ. جی
ہمیں ہمارے امام کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ دعائیں معرفت میں ہے. اے اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما ورنہ ہم ملحد ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں پاکستانی شیعہ فضائل امیر المومنین اور مصائب مولا امام حسین علیہ السلام ہی سنتے ہیں. الکافی میں ہے جاہلیت کی موت سے مراد کفر اور نفاق و ضلال کی موت ہے. آج تک کتنے مومنین کفر پر مرے یا مر رہے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ یا کسی ایک آدمی کو معرفت امام کرانے کا اجر 10 لاکھ رکعت نماز مسجد الحرام مسجد نبوی میں پڑھنے سے زیادہ ہے. خطبہ غدیر خم میں آقا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا قائم مہدی ہے. وہ ادیان پر غالب آنے والا ہے اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو شدت سے یاد فرمایا میں ان کے دیدار کو کتنی تمنا اور شوق ہے. نہج البلاغہ کے خطبے میں اصحاب انصاران کے بارے میں مولا امیر المومنین نے میرے ماں باپ قربان ہو جن کے بھائی وہ آپ پڑھے نا، میں نے فضائل ابھی میں نے یوم ولادت امیر المومنین علیہ السلام جو پروگرام کیا نا 2 گھنٹے کی تقریر، اس میں آپ سن لیں فضائل. وہ معرفت جو امیر المومنین علیہ السلام کی ہے وہ حضرت امام حجت علیہ السلام کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ سن لیں، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. اوکے میرے بھائی. جو مولا امام زمانہ میں سیریز کب کر رہے ہیں کہ آپ تو یوں عمریوں میں سیریز کرتے رہتے ہیں، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں. تو ان کو منانا مقصود تو نہیں ہمارا کہ وہ مان جائیں گے. کم از کم پتہ تو چل جائے گا نا، شیعوں کا سر تو فخر سے بلند ہو جائے گا نا. شیعہ نوجوان، شیعہ علماء یہ جواب تو سیکھ جائیں گے نا کہ ان کے شبہات کا جواب کیا. ہمارا ہدف کبھی یہ نہیں کہ مان لیں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے. امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے بھی، پھر بہت سارے نہیں مانیں گے. وہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے نہیں مانیں گے، قیامت کے دن بھی نہیں مانیں گے. تو اسی لیے تو اللہ نے جہنم خلق کیا ہے. اوکے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ مان جائیں. اوکے، کبھی کبھی توہین بھی کر دیتے ہیں آگے، کبھی کبھی توہین بھی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. یہ عمر ہی آ گئے، کب کبھی مولوی ہو گئے وغیرہ آ گئے. میں نے تو نہیں سنا کب کبھی نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین. ہم نے دیکھا ہے کرتے ہیں قبلہ. اچھا قبلہ امام زمانہ میں سیریز کب کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم، کب کا نہیں معلوم بھائی. وعدہ نہیں کرتے نا بھائی، زندگی مختلف. 15 شعبان آ رہا ہے بھائی صاحب ہم دیکھیں گے. ایک تقریر کرتے ہیں نا، وہ اس میں ہمارے ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ. دیکھیں میرا ایک تقریر جو علماء کی جو سیریز کرتے ہیں نا، اس کو سیریز کو آپ دیکھ لیں، اس میں مواد نہیں ہوتا. علماء کے آپ کے علماء جو ہیں اس میں 50% یا زیادہ تر باطل باتیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کام کی چیز بہت کم ہوتی ہے. اگر کوئی علماء کے اگر 10 پروگرام بھی آپ کو مل جائے نا، اس میں مواد نہیں ہوتا. اس نے 10 پروگرام کیا سیریز کیا. ہمارے ایک پروگرام میں بہت مواد آپ کو مل جاتا ہے، بہت سارا، جو دوسرے لوگ اپنے ان کے پورے 1 مہینے کی تقریر میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر، اللہ کچھ جزائے خیر دے. جی تھینک یو.